امریکہ اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اسرائیل تکبیر اللہ اکبر خامنه‌ای رهبر دشمن او اخترست لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا خامنه‌ای 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 مرداباد 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 قربان ہے جان بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے دشمن او اخترست دشمن او اخترست لبیک یا حسین لبیک یا خامنه‌ای مرداباد 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 امریکہ مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد مرداباد برطانیہ مرداباد مرداباد ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اسرائیل لبیک کوثر دشمن او اخترست لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای صهیونی میڈیا مرداباد مرداباد صهیونی میڈیا مرداباد مرداباد گودی میڈیا مرداباد مرداباد گودی میڈیا مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 اسرائیل مرداباد مرداباد ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اسرائیل رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے شہید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے شہید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے صہیونی میڈیا مرداباد مرداباد صہیونی میڈیا مرداباد مرداباد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای مرداباد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پروٹیسٹ جو ہے ان خائن اور بے شرم میڈیا کے برخلاف ہے جن لوگوں کی شرم کی حد ہے، اور افسوس کہ ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہندوستان جدھر ہم رہتے ہیں وہ ہندوستان جن لوگوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، گاندھی جی سے لے کر آج تک کا جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا، افسوس ہوتا ہے کہ اس جیسے ہندوستان کے اندر جہاں پر کتنے حق پرست، حق پر قربان ہونے والے شہیدوں کا خون ہے، ایسے سرزمین پر ان جیسے خائن، ہندوستان ٹائم جیسے لوگ، انڈین ٹی وی جیسے لوگ اور گودی میڈیا جیسے ایسے خائن لوگ نے آ کر ان شہداء کے جو ہندوستان کے آزادی کے لیے خون بہائے ان کا توہین کی ہے، اور انہی کے خلاف کہ یہ آج بچے لوگوں کو مارنے والے اسرائیل جو آج بچوں کو مارتا ہے، جوانوں کو،
عورتوں کو بوڑھوں کو مارتا ہے، جن لوگوں نے اتنے دنوں سے بھوکے رکھی ان غزہ والوں کو، ان کے سائڈ سے خبر لے کے، پھر ایک ایسے لیڈر جو ان مظلوموں کے حق میں بولنے والا ہے، جو آج ہندو کرسچن پورے دنیا کے حق پرست حریت پسند لوگوں کا لیڈر ہے، اس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر اسی کے اس رہبر معظم کے حق میں اور اس خائن میڈیا کے مخالفت میں ہم لوگ یہاں پر جلوس نکال رہے ہیں، اور اپیل کرتے ہم پورے ہندوستان کے حق پرست لوگوں سے کہ آپ بھی باہر آئے اور ان جیسے میڈیا کے کان پکڑے، تاکہ یہ لوگ اس طرح سے کسی اور مذاہب کے لیڈروں کی توہین نہ کریں۔ خون کی درہ کے موت
सेहूनी मीडिया सेहूनी मीडिया कुछ गोदी मीडिया सेहूनी परवरदा दहन दरीदा अफराद ने कजदहनी की है, जिसके खिलाफ तमाम आलम इंसानियत में, दुनिया भर के आलम इंसानियत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज मिल्लत गयूर करगिल जो मजलूम परवरी और जालिम सतीजीगी के लिए माना जाती है, वो मिल्लत अपने आका, अपने रहबर, अपनी जान से भी प्यारी रहबर के लिए, उनकी आबरू इज्जत पर जान निसारी के लिए जब ये बात सुनी कि उनकी खिलाफ तौहीन की है, तो जामे मस्जिद से इमाम खुमैनी, इमाम मुरक्किस के परचम तले जुलूस की शक्ल में बाजार में आए। बाजारों से होते हुए अब लाल चौक में ये जुलूस, ये सरापा एहतजाज इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, जिसके आखिर पर एक मुख्तसर जलसे के आगाज के लिए तिलावत कलाम पाक से मैं दावत देता हूँ, गुजारिश गुजार हूँ इमाम जामे मस्जिद हुज्जतुल इस्लाम आका शेख सादिक, शेख खादिम सादिकी से कि अब आए कलाम इलाही की तिलावत से जलसे का आगाज करें। उनके इस्तकबाल के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद इजमान सलवात। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलून अल-जन्नत हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश وكذلك نجزي الظالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد آیت توہین بسوک زربنا اور تقسبایود یقینیود ہر جگہ نا غطا آوارد سابونی کنا ینتی احتجاج انصور ینتی اسکیون سق لیکن اسکم ست لیکن ینتی کشاقون خول ست دو غطا اور تقسبا چا زربنا ینتی ہمیشہ گیس پر دیوین غچی استروک بسان کھکچو غچی رہبر پین غچی رہبر پیکا آنچی کھورن کتو یونگنا غچا اتھیک چمیت غچی رگو غچی جان غچی مال گما قربان انفدا انزرن چک ہمیشہ دک پی دی مؤمنین اللہ غیور کرگلی ملت لا یو تھک چمن کی جگ بجگ میں سوشل میڈیا کا رنگ برنس فرون گما مقام عظمائے ولایت خلاف زربا مگر جوچیا بسین زرخن کو قرآن اس کا سلم یریدون لیطفئوا نور اللہ کھنگس خدای دی اور پوسنیا لوگ سمیت کھنتی کھفو تب سے لیکن ہرگز خاموش چمن تقسبایود لخور چی سنگ طوفان الاقصا ارگب نا دخسن سقپا کھنگس سمسپین
فلسطینیانو غزیانو میون گاما ختم بسنا کنتان سمن دنیا دانو حق نہ حقیقت زرخان میت زربوستان چین من لیکن مقام عظمائے ولایتی حق شناسی اس بسے در این دنیا یانو کھوئی اردوں ایک ندی مکرو پردو ہٹائیسوں سے کھوئی کراہد ان مردوں کو دنیا لنگون یوت دو من مو متحق بنا مقام عظمائے ولایت خلاف کھوئز دہن کجی بسے کھائیون تیاتا سے یم مسپرون گاما یا ازبری سے یا زرے غتیسنی ان دوک شگن یوت دے برخلاف دری انتی دی احتجاج کو مختصر احتجاج انشاءاللہ آئندہ دو بسنگ پرزور بسے احتجاج میں امید یوت دے احتجاجی جلسالہ خطاب بے مینا ناز دعوت تنگت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید علی گوما کرگل موسوی فیقلات اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے کہ ایسے ٹائم پر ایسے وقت پر جب تمام کے تمام منافقین سے لے کر نبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہم اور آپ کو فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمام عالم اسلام جس کو قرآن پر یقین ہے، عالم اسلام میں جس کو قرآن پر یقین ہے، سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا فرما رہا ہے. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اور تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. یاد رکھو جوانوں، یاد رکھو امت. میں یہاں سے تمام ان حریت پسند لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ جو جن کے دل پاک ہے، وہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ مسلمان کے اندر جتنے بھی فرقے ہو، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارا دل پاک ہے تو یاد رکھو، یہ جو آج یہ میڈیا ہے، یہ اتنی خائن ہو چکی ہے، یہ اتنا گر چکا ہے، یہ اتنا فضلہ خور میڈیا ہو چکا ہے کہ اس کو یہ کسی پر بھی، یہ کسی کے مذاہب کی اس کو عزت و آبرو کی فکر نہیں ہے. یہ ہمارے پولیس کے دلائی لاما جی کی بھی توہین کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا آج سے کچھ سال پہلے لوگوں نے دلائی لاما جی کی بھی توہین کی تھی، اور آج انہیں معلوم ہے کہ آج اگر دنیا کے اندر جس کسی نے بھی علم مظلومیت، مظلوموں کا علم اٹھایا ہے، جس کسی نے بھی آج ان ظالمین کے خلاف آواز اٹھائی ہے، آواز جن کی آواز بلند ہے، وہ امام سید علی خامنہئی ہے. آپ یاد رکھیے، تاریخ دہرائی جاتی ہے. اس زمانہ تھا جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے در خیبر کو اکھاڑا تھا، چکے تھے. اس زمانے کی صہیونی سمجھ چکی تھی کہ علی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر علی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. علی کو یہ کہنے پر ان لوگوں نے پوری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب علی مسجد میں شہید ہوئے تو لوگوں نے تعجب کیا، کیونکہ وہی زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی میڈیا نے اپنا کام کیا، لیکن افسوس اس زمانے میں علی ابن ابی طالب کے حق میں بولنے والا کوئی نہیں تھا، علی کے لیے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس زمانے کی صہیونی اس کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم 12 دن علی ابن ابی طالب کے بیٹوں سے جیت نہ سکے تو کیا کریں ہم لوگ. تو ہم لوگ آئے اس زمانے کے اندر بھی، جس طرح ان کے آب و اجداد کو ہم لوگوں نے میڈیا کے ذریعے بیوقوف علماء کو سامنے لا کر، چاہے وہ شیعت کے اندر ہو، چاہے وہ اہل سنت کے اندر ہو، ان سب کو سامنے لایا جائے. اس زمانے کی خائن میڈیا کو سامنے لایا جائے، اور پھر سے اس زمانے کے اندر علی کے بیٹے کو
دنیا کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن یاد رکھو اے ظالمین لوگ، اے منافقین، یاد رکھو زمانہ تبدیل ہو چکا ہے۔ 10 دن جو محرم علی کے بیٹے نے شہادت دی، اس نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ یاد رکھو قیامت تک کا جب تمہیں حق نظر آ جائے اور حق کے مقابل میں باطل نظر آ جائے، اور اگر تم خاموش بیٹھے رہیے اس حق کے لیے، تو یاد رکھو تم میں اور کوفیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں حکومت ہند سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان میڈیاؤں کو لگام دو۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ آج یہ ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف بول رہے ہیں، یاد رکھو یہ وہ خائن لوگ ہیں، یہ وہ بے شرم میڈیا ہے کہ یہ کل تمہارے گھروں میں بھی گھس کر جب تمہاری حکومت تبدیل ہو گئی، یہ تمہیں بھی ننگا کرنے کے اندر یہ لوگ پرہیز نہیں کریں گے۔ یہ وہ خائن لوگ ہیں کہ جس کی حکومت، جس کی تھالی اسی کی بیگن لوگ ہیں یہ لوگ۔ میں آج کی اس حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو لگام دیا جائے، ان لوگوں کے کان پکڑے جائے۔ اگر پوری دنیا کے اندر کارٹون کسی میڈیا کو بولا جاتا ہے، افسوس کہ وہ ہمارے ہندوستان کے میڈیا کو کہتے کہ آج ہندوستان کا میڈیا جرنلزم کے اندر کارٹون کے معنی ہے۔ اگر کسی کو ہنسنا ہو، کسی کو اگر بور ہونا ہو، تو وہ جائے اور جا کر ہندوستان کی میڈیا کو دیکھے۔ ہندوستان کی میڈیا آپ کو خوشحال کرے گی جس طرح کارٹون میں بچوں کو کارٹون خوشحال کرتے۔ آج وہ حالت کر کے رکھ دی ان میڈیا نے ہمارے ہندوستان کی کہ جہاں کبھی بھی یا کہیں بھی اگر ہماری میڈیا جاتی ہے تو لوگ ہنسنا اور مسکرانا شروع کر دیتے۔ اور ایک آخری آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں تک کہ میری آواز جائے، میں عالم اسلام سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو اللہ ہمارا ریڈ لائن ہے، رسول ہماری ریڈ لائن ہے، علی ابن ابی طالب ہماری ریڈ لائن ہے، اہل بیت ہماری ریڈ لائن ہے، امام زمانہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور غیبت امام زمانہ کے اندر یہ نائب امام، یہ مہدی کا نائب امام سید علی خامنہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جان بھی قربان ہے، امریکہ اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری بات میں بزرگوں سے، کرگل کی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، عزیز من، میں آپ سب سے خطاب ہوں، پورے کرگل سے خطاب ہوں، پورے لیہ والوں سے خطاب ہوں، پورے لداخ والوں سے خطاب ہوں، یاد رکھو یہ رہبر، یہ امام سید علی خامنہئی کسی ایک ادارے کا نہیں ہے عزیز من، یہ ہر حریت پسند، ہر وہ انسان جس کا دل مظلوم کے لیے روتا ہو، ہر وہ دل جس کا دل آج غزہ کے مظلوم کے لیے روتا ہو، کہتے پارا چنار کے لیے نہیں بولتے، عزیز من جا کے سوال کرو پارا چنار کو، پارا چنار والوں سے پوچھو کہ آج تم ان داعشوں سے لڑ رہے ہو، آج تم طالبان سے لڑ رہے ہو، کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو آؤ عراق کے اندر میں ایسے ایسے پارا چنار کے مجاہدین سے ملا ہوں آپ کو، جو رہبر کے حکم پر اگر رہبر ایک آواز بلند کرے، چاقو ہاتھ میں لے کر اپنے گلے کو کاٹ دے، ایسے جواب تمہارے میں پارا چنار کے
ملا دوں جو آج اس رہبر کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اے لداخ کے جوانوں، اے لداخ کے حریت پسندوں، اے لداخ کے وہ مسلمانوں، اے لداخ کے وہ عزیز لوگ، یاد رکھو آج اس رہبر کے لیے تم نے آواز بلند نہیں کری، یاد رکھنا کل امام زمانہ ظہور کریں گے تو بھی ہم اپنے گھر سے نہیں نکل پائیں گے۔ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عزیزان گرامی، آپ سبھی جانتے ہیں آپ کے ارد گرد آپ کے ملک اور بالخصوص جس دنیا میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب غزہ کے جیالوں نے طوفان الاقصی شروع کی، 74 سالہ اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف، بیت المقدس اور سرزمین فلسطین کے خلاف برطانیہ اور امریکہ کے ذریعے رچی گئی سازش، جس کا سرغنہ صہیونی حکومت ہے، جنہوں نے مظلوم فلسطینیوں کو اپنے ہی ملک، اپنے ہی شہر، اپنے ہی گھر سے بے گھر کر کے جلا وطنی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دی، اور اس نام نہاد صہیونی میڈیا کے ذریعے، گودی میڈیا کے ذریعے تبلیغ اور پروپیگنڈے کے ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر کے ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کرنے کی جو سازش رچی گئی، اور اسی سازش کے آڑ میں دیکھ رہے ہیں دنیا میں 200 سے زیادہ مملکتیں اور ان مملکتوں کے سربراہ 56 اسلامی مملکتیں ایک ملک کو چھوڑ کے، یمن کے جیالوں کو چھوڑ کے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ نہ صرف تماشائی ہے بلکہ یہ دنیا کے نام نہاد استعماری، استکباری اور سامراجی حکومتیں اس صدی کے اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن، خونخوار اور درندہ صفت اس قوم کہ نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ اسلحہ، مالی مدد اور ہر اس پلیٹ فارم پہ اس غاصب، درندگی اور وحشیت سے بھرپور اسرائیلی حکومت کی پشپناہی کر رہی ہے۔ اب تقریباً 2 سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، 23 ماہ گزر چکی ہے، غزہ کو تقریباً اب ویران کیا جا چکا ہے، اور غزہ میں بسنے والے 23 لاکھ انسانوں کو بے گھر، بے خانماں، ان کے سکول، ان کے یونیورسٹیز، ان کے کالج، ان کے اسپتال، ان کے مارکیٹ، ان کے بزنس، کھانے پینے اور
जिंदगी के लवाजिमात फराहम करने के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सारे खत्म कर चुके हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी ये नाम निहाद बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनके डाटा है, जो कहते हैं कौम को भुखमरी से, एक कौम को खाने और पीने से, दवाइयों से, इलाज से, बिजली से, यानी जिंदगी के हर छोटे बड़े सहूलियात से महरूम करके जब इनके मुजाहिदों के साथ नबर्दाज़मान नहीं हो पाए, मुकाबला नहीं कर सके, जब जिहाद इस्लामी और हमास के उन जियालों के साथ लड़ नहीं पाए, ये बिखरे हुए सांड दरंदे मजलूम, निहत्ते, मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और बीमारों को कत्ल करने और इन्हें कुचलने पे अपनी पूरी ताकत लगा रही है। और ये दुनिया के नाम निहाद मीडिया न सिर्फ खामोश तमाशाई है, बल्कि दुनिया के सामने इस्राइल को मजलूम बना के, इस्राइल को महरूम बना के, इस्राइल को अमन पसंद, पीस लविंग कंट्री दिखा के गजा के जियालों को, गजा के मजलूमों को, गजा के मासूमों को, गजा के बीमारों को, गजा के उन माओं को, उन बहनों को जालिम बना के पेश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा शर्म करो, अक़वाम मुत्तहिदा शर्म करो, शर्म करो, अक़वाम मुत्तहिदा शर्म करो। अक़वाम मुत्तहिदा। अजीज़ान गिरामी, आज तक आप सुन रहे हैं कि इंटरनेशनल इतने इंस्टीट्यूशन से आप गिन भी नहीं सकते हैं। जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कहते हैं सबसे बड़ा इदारा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, वुमेन्स राइट वॉच, एनिमल राइट्स वॉच, क्या क्या राइट्स वॉच नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, इदारे नहीं है। लेकिन इन सेहूनियों के मुकाबिल, इन दरंदा और वहशियत से बड़े हुए, जिन्हें जानवर भी आप नहीं कह सकते हैं, उनके मुकाबिल ये सारे इदारे तमाशाई बनी बैठी है। और अगर कोई कौम खड़ी है इस 8-9 अरब इंसानों में और अपनी जानों को हथेली पे लिए इस मजलूम कौम की, मुस्तज़अफ़ीन की, मजलूमों की, पसमानदा लोगों की, इंसानियत और बशरियत से बड़े हुए लोगों की मदद कर रहा है, तो कौम और उस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत ईरान है। और उसका मुल्क, मिल्लत और हुकूमत की क़यादत का नाम सैयद अली अल हुसैनी अल ख़ामनाई है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरजहु पहले का दाम वहफाद इमामना अल खान वंसुर जूश अल मुस्लिम। अजीज़ान गिरामी, गलत फहमी का शिकार नहीं होना। यह इस्लाम और गैर मुस्लिमों का जंग नहीं है, ये यहूदी और गैर यहूदियों की जंग नहीं है, ये इंसानियत और बशरियत की जंग है उन दरंदों के साथ, उन सियोनी आलेकारों के साथ, उन साम्राज्य ताकतों के नाजायज औलाद और सरगनों के साथ। अगर आज भी इंसानियत खामोश बैठी रहे, बशरियत खामोश बैठी रहे, तो वहशियत और दरंदगी के ये बिखरा हुआ सांड न सिर्फ गजा पे, फिलिस्तीन पे, आज आप देख रहे हैं किस तरीके से शाम में धनधनाता फिर रहा है। ये अमेरिका और बरतानिया का नाजायज औलाद ग्रेटर इजराइल के नाम से वेस्ट एशिया के सारे
اسلامی مملکتوں کو ہڑپنے کے در پہ ہے. نہ صرف اسلامی مملکت، یہ ببانگ کے دعال علل اعلان کھلا اس ناجائز حکومت میں کوئی سول کوئی عامی نہیں ہے. سب کے سب، ان کے بچوں سے لے کر، ان کے خواتین سے لے کر، ان کے بزرگوں سے لے کر، ان کے سویلین سے لے کر فوجی تک، سب کے سب درندے ہیں. یہ معصوم چھوٹے چھوٹے 3 مہینے 6 مہینہ سال کے بچوں کو قتل کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں. بھوک سے ایڈیا رگڑ رگڑ کے مرتے ہوئے بچوں کے ویڈیو بنا کے اپنی سائٹس پہ ڈالتے ہیں. ان معصوم بچوں کے گڑیوں کو لے کے انہیں ان کے سامنے پھانسی دے کے یہ دکھلا دیتے ہیں اسے ویڈیو بنا کے کہ ہم کتنے درندہ ہیں، کتنے انسانیت اور بشریت سے عاری ہے. لیکن اس ناجائز اور غاصب حکومت کے مقابلے میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد، طوفان الاقصی کے بعد، جبہے مقاومت ریزسٹنس موومنٹ کی قیادت کرتے ہوئے ایک امت، ایک قوم، ایک ملت، ایک حکومت اپنی ساری طاقت، قدرت، توانائی، اسلحہ اور وجود کے ساتھ ان مظلوم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ، ان غزہ کے مظلوموں کے شانہ بشانہ، ان غزہ کے مجاہدین کے شانہ بشانہ ہر طرح سے انہیں امداد پہنچا کے آج تک اپنے پاؤں پہ یہ استقامت کے ساتھ پائیدار اور کھڑے ہیں. یہ ملت جمہوری اسلامی ایران اور اس کی عظیم قیادت کی بدولت ہے. اب یہ صہیونی میڈیا، آپ نے دیکھا 12 روزہ جنگ میں اپنی پوری طاقت لگا کے نکل آئی. پورا یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ، یعنی آپ اپنی دماغ میں ڈال دیں دنیا کے جتنے بھی یہ نام نہاد انسانی حقوق کے علم بردار کنٹریز ہے، وہ سارے کنٹریز ہیں ایک طرف، اور یہ ملت ایک طرف اکیلی کھڑی ہے. نہ یہ اکیلے میدان میں کھڑے ہیں. علل اعلان دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کا ناجائز اولاد نیتن یاہو اور اس کا وزیر دفاع کھلے عام دن دہاڑے چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوری ایران کو ختم کریں گے. ایک سے بڑھ کر ایک زمین، امریکہ اور اسرائیل، ایک سے بڑھ کر ایک زمین، امریکہ اور اسرائیل، رہبر کے فرمان پر، سعید کے اعلان پر، صہیونی میڈیا، صہیونی میڈیا، یہ سارے اپنی پوری طاقت، اپنی پوری ٹیکنالوجی، اپنے پورے اسلحہ کے ساتھ ایران کے مقابل میں آئی. ایران کے ٹاپ کمانڈرز، ٹاپ سائنٹسٹ کو شہید کیا، اور انہوں نے سوچا ہماری اسلحہ، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری ایڈوانسمنٹ جتنے بھی مخابراتی، مواصلاتی، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے 24 گھنٹے کے اندر، جس طرح سے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد نے کہا سرنڈر ہو جاؤ، تسلیم کر لو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نعرہ ہم اور آپ ساری دنیا 61 ہجری عاشور کے میدان میں، عاشور کے دن کربلا کے میدان میں سن چکے ہیں. امام حق کو اس وقت کے سب سے بڑے دہشت گرد، نام نہاد اسلامی
کنٹریز کا سرغنہ کہہ چکا ہے یا سرنڈر ہو جاؤ یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس وقت بھی امام المسلمین کربلا اور عاشورہ کے امام نے کہا ہیہات من الذلہ، ہاتھ من الذلہ، ہاتھ من الذلہ. اور آج بھی حسین کا بیٹا فرزند حسین آپ کے زمانے کا امام زمانہ کا جانشین صرف آپ کے امام زمانہ نہیں ہے، یہ ساری انسانیت اور بشریت کے امام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جوش کہتے ہیں. امریکہ میں موجود یہودی خاخام کہتے ہیں. دنیا میں موجود جن کے ضمیر کانشس زندہ ہے وہ کرسچن کہتے ہیں، وہ بدھسٹ کہتے ہیں، وہ یہودی کہتے ہیں، وہ ہندو کہتے ہیں، وہ ایتھسٹ کہتے ہیں، وہ کمیونسٹ کہتے ہیں. کہتا ہے ایک طرف انسانیت ہے، ایک طرف درندگی ہے، ایک طرف دہشت گردی ہے، ایک طرف سلامتی ہے. دنیا اب تاریخ کے اس دوراہے پہ کھڑی ہے جہاں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے. اور یہ دنیا کے جتنے بھی زندہ ضمیر انسان ہیں کہتے ہیں طرف حق کا، امن اور سلامتی کے طرف کا، حق اور حقیقت کی طرف کا، انسانیت اور بشریت کی طرف کا علم بردار سید علی الحسینی الخامنائی ہے. محمد وعجل فرجك عليك واحفظ امامنا الخام وانصر جوشه. اور ایک طرف انسانیت اور بشریت کے دشمن، ہیومینٹی کے دشمن، سلامتی اور امن کے دشمن، دہشت گردی کا سرغنہ ڈونالڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو ہے. 12 دن کے جنگ میں یہ اسرائیلی میڈیا جروسلم پوسٹ کہتا ہے اگر کچھ دن ایران اسی طریقے سے میزائل برساتا تو شاید حیفا یروشلم اور ہماری پوری طاقت نیست و نابود ہو جاتی. امریکہ اپنی پوری طاقت لاؤ لشکر B-2 F-35 اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم کو لے کے آیا، لیکن یہ ساری ڈیفنس سسٹم خس و خاشاک کی طرح خیبر شکن میزائل کے مقابلے میں نیست نابود ہوا. اور دنیا نے دیکھا فرزند خیبر علی کا بیٹا کس طرح سے خیبر کے دروازے پہ کھڑا ہے. اور آج اسی فرزند خیبر علی کو بدنام کرنے کے لیے، کریکٹر اسیسینیشنز کرنے کے لیے، اور بشریت کے اندر اتنی محبوب، اتنا پیار، اتنی عشق و لگاؤ ہے کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی زندہ ضمیر میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا باقی میڈیا ہو، ان کے وہاں پہ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی شخصیت کے بارے میں ریسرچ کی جا رہی ہے، اور شخصیت کا نام امام المسلمین امام خامنائی ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداهم واحفظ امامنا الخامنائی وانصر جوشه. یہ صہیونی میڈیا، یہ گودی میڈیا امام خامنائی کے اس رہبریت کو سنبھالنے کے بعد 89 کے بعد سے لے کر اب تک، اور بالخصوص اکتوبر کے بعد 7 اکتوبر 2023 کے بعد اپنی پوری میڈیا پروپیگنڈا مشنری کے ذریعے اس عظیم شخصیت کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں.
چہرہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان لوگوں کے عشق محبت کو ختم کر کے ان کے چہرے کو، ان کی شخصیت کو بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. پہلے کہا خامنائی نہیں ہے، جو آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ کوئی میر طاہر ہے جنہیں خامنائی کا شکل و صورت دی گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا خامنائی زندہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کو خامنائی کے اے آئی کے ذریعے کریٹڈ پکچر دکھا رہے ہیں. اس کے بعد کہا خامنائی بیمار ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے بیٹا فرزند مجتبی خامنائی کر رہے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں خامنائی آدھے دن سوئے بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں خامنائی ڈرگ لیتے ہیں. عزیزان گرامی، مردہ باد مردہ باد، مردہ باد مردہ باد، مردہ باد مردہ باد، دشمن او آپ کا بس سابق. یہ آج کا نہیں ہے. جب پیغمبر پہ وحی آئی اور اس کے بعد اعلان نبوت ہوا، تب سے لے کر یہ یہودی، اس وقت کی میڈیا کہتے ہیں یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بہت ہی بڑا فتنگر اور جادوگر ہے. اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. اس کے بعد مولا الموحدین امام علی کے بارے میں کی، اسی طریقے سے ائمہ معصومین کے بارے میں. اب آئے جب انہوں نے دیکھا علی کا وارث، حسین کا وارث، فرزند حسین، ان کے ساری سازشوں کو، ان کے سارے منصوبوں کو، ساری پلان اور پروپوزلز کو ختم کر رہا ہے، تو کریکٹر ایسیسینیشن پہ آ گیا. اس کریکٹر ایسیسینیشن میں کہتے ہیں یہ سوئے رہتے ہیں، جبکہ رہبر معظم خود کہتے ہیں نماز صبح کے بعد میرا کام 5 بجے صبح شروع ہوتی ہے. 5 بجے صبح سے کام شروع ہو جاتی ہے، درس و تدریس، اس کے بعد مطالعہ، پھر اس کے بعد مملکت کے امور، باقی بین المسلمین کے امور، انٹرنیشنل امور، ان سارے کاموں کو کرتا ہوا رات کے 10 بجے تک، صبح کے 5 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک رہبر معظم خود ہی علی اعلان کہتے ہیں. جب دیکھا اس 12 روزہ جنگ میں ساری میڈیا فیل ہوئی، ساری پروپیگنڈا فیل ہوا. اسرائیل کا ایک نام نہاد فارسی چینل ہے جسے موساد فارسی کہتے ہیں. یہ حرامی صہیونی ہے، صہیونیوں کے اعلی کار ہے. جس طریقے سے پیغمبر کے دور میں تھے، امیر المومنین کے دور میں تھے، ائمہ معصومین کے دور میں تھے، آج بھی، اور آج بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں 90% صہیونی ایجنٹ ہے. اور جب یہ موساد فارسی نے یہ ٹویٹ کی، امریکہ کے صہیونی میڈیا، فوکس، CNN، باقی میڈیا نے اسے پبلسٹی دی. بس تھوڑی سی جھلک ملنی چاہیے تھی. ہماری گودی میڈیا، انڈیا ٹائمز، سی نیوز، ہندوستان ٹائمز اور باقی دنیا، ہندوستان کے گودی میڈیا بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق اور ریسرچ کیے دنیا کے سامنے اس عظیم مرد مجاہد کے چہرے کو خراب کرنے کے لیے اس فیک نیوز کو چلانا شروع کر دی. لیکن بہت ہی جلد ہندوستان کے عوام نے انہیں بتلا دی کہ ہندوستان کے عوام بلا تفریق مذہب، ملت، مسلک اپنی انسانیت اور بشریت کے اس اکلوتے قائد کی، مسلمانوں کے اس اکلوتے قائد کی، وقت کے سب سے بڑے مجاہد کی، بقول مہاراشٹر کے ایک سیاستدان کہتے ہیں خامنائی، آج تک ہم نے صرف کتابوں میں
تاریخ میں بہادری کے قصے سنائے تھے. آج ہم بہت خوش قسمت ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے بہادری, شجاعت اور شہامت کو دیکھا. ہزاروں ہمارا درود السلام ہو آپ پہ خامنائی. اللہ خامنائی. امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خان دنیا نے دیکھا ان کے سارے نقشے ختم ہو رہے ہیں. ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے, پریزیڈنٹ آف انڈیا, پرائم منسٹر آف انڈیا, ہوم منسٹر سے کہنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کہ یہ گودی میڈیا ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے, اس سے پہلے کہ ہندوستان کے امن پسند, سلامتی پسند یہ قوم اور ملت جاگ کے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے اور ان نام نہاد جرنلسٹ اور گودی صہیونی میڈیا کے ساتھ دو ہاتھ کرے, گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے لے اور ان گودی میڈیا صہیونی میڈیا پہ لگام کسے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے انہیں قانونی قرار واقعی سزا دے. یہ کرگلی عوام کا آپ سے مطالبہ ہے. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ان کے زعم میں اگرچہ بہت بڑا ہے, لیکن یہ خیالی پلاؤ پکا رہے. رہبر معظم کا پیار, ان کی محبت اور ان کا عشق ہر انسانی فرد کے دل میں گھر چکی ہے, اور کبھی بھی اپنے اس عظیم لیڈر سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہے. اور آج کرگلی عوام نے ان گودی اور صہیونی میڈیا کو یہ جتلانے کے لیے سڑک پہ آئے ہیں کہ ہم اپنے اس رہبر کو یک تنہا چھوڑنے والے نہیں. قدم پہ, ہر قول پہ, ہر پیمان پہ, ہر فرمان پہ لبیک کہہ کے اپنی جان اور اپنے خون کے آخری قطرہ نچھاور کریں گے انشاءاللہ. خدا بند عالم آپ کے اس جذبے کو, اس احساس کو, ملت کرگل کے اس غیرت کو جو آپ نے رہبر معظم کے تئیں, امام المسلمین تئیں, انسانیت اور بشریت کے امام کے تئیں دکھلا دی, بہترین اجر و صلہ دے. اور یہ گودی اور صہیونی میڈیا بہت جلد, اگرچہ انہوں نے کچھ نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے, کچھ نے اپنی خبریں توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی, بہت جلد یہ ہوش کے ناخن لے لیں گے. اور جب بھی ضرورت پڑے بالخصوص غزہ کے ان مظلوم فاقہ کش بچوں اور خواتین کا دکھ اور درد ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اسرائیل کے جتنے بھی سامان ہیں ان سب کا بائیکاٹ کر کے, اور بہت جلد کرگل کے قوم, غزہ کے ان مظلوم بھوکے پیاسے بچوں کے ساتھ, ماں بہنوں کے ساتھ ہم صدا ہو کے, ہم آواز ہو کے انشاءاللہ سڑک پہ آئیں گے, دنیا کو بتلا دیں گے خامنائی ستین ہم بستگی ہم تمہارے ساتھ, ہم تمہارے ساتھ, ہم تمہارے ساتھ. شکریہ آقا مصطفیٰ ساتھ. انشاءاللہ بہت جلد ہم ان غزہ کے مظلوموں کے ساتھ اٹھنے کے لیے اس سے بھی بڑھ چڑھ کے, جوش اور جذبے کے ساتھ, اس سے بھی زیادہ شرکت کے ساتھ غزہ کے لیے ہم جلوس نکالیں گے. صلوات نمبوس کا زور گفیش انشاءاللہ دخسان سقوہ تغریر مولن یتپن مقام عظماء ولایت خلاف بکھنے دی سازش ون گاما کھوں یہ حسد تے علاوہ یا چانگ من دنیای استقبار ان دا کھون سنکے علاوہ گا میڈیا پہ گننا, گا دانشور چگننا, گنگ مشیتیا دخسان قابل قبول سنکھن
مقام عظماء ولایت سخ نمائندے رہبر چگان دنیا دے نسو مت زرے خواز غبطہ بینیوت خواز رشک بینیوت ایران ننگی کا کھنتا مسلمانون شیعون لا دوستو رہبر چی دو کاش کی اچھی لگا یوت پین نظرین دے شخصیت پہ خلافہ زرکھنے دیکھائی انٹے تنکھنونی زر بسپرون خلافہ دریان بازار لیوس کوئی خلاف ضرب اس پر وجہ دیوسن کہ کھونگس مظلوم حمایت بسپن مولا امیر المومنین خلاف ضرب وجہ دیوسن کہ مظلوم حمایت بسپن سما پیغمبر خدای خلاف عزیز چیز منا مظلوم حمایت بسپن سپرو چھوڑ دیو انسوک حقی حمایت بچا مظلوم حمایت بچا دون ظالم اللہ کبیر راسیوں چا منسوک لہذا درین نتن غیور عوامہ ادارہ امام خمینی میمورل ٹیسس دی سپرو زرین کہ انشاءاللہ جوخسپا بسے مظلوم فلسطینیوں نے حقیانوک رئیسوں کوئی کا ظلم و ستم چینچک خوشکم سلطوق سنیوت غطنگا بازار لبی سے احتجاشی بسے کوئی نایمبو اظہار ایک جہتی درج بچائن دولا ینتنگ گاما تیار جکشا گاما دے جگہ بڑی تعداد یونچا دری ینتنگ ننچن نوٹیشی کا جسک جامع سوں میں ینتنگ رہنا رہا شکریہ بیت ینتی جذبہ اللہ بہت بہت شکریہ